بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کے میتھڈالوجی پر جو پہلی بک کتاب الرسالہ جو ہے محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بک لکھی تھی کہ جس زمانے میں یہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ یہ 820 سی سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے لکھی ہوگی جب ان کا انتقال ہوا، تو وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے آپ نے میری ای میل ایڈریس تو دیکھ ہی لیا کہ جس میں جو بھی کوشچنس پیدا ہوں تو بلا تکلف آپ ای میل کریں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ کے ذہن میں یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم یہ 8ویں چیپٹر پہ ہم نے شروع کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ ممانتیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور پھر روایات، یہ جس میں احادیث کی موجود خامیاں اور ناسخ و منسوخ روایات کی دیگر مثالیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ یہ بیسیکلی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن تھی، تو اسی کو اس بک کے اندر جو ہے یہ آ گیا۔ تو اس میں ہم بیچ میں ہی ہم نے ڈسکشن کی تھی، تو پھر ہم اسی پہ ہم آگے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ بھی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قیاس کرنے کا تعلق ہے تو اس کے دو اقسام ہیں، اور اس سے ہر قسم سے پھر مزید قسمیں بھی بنتی ہیں، اس طرح سے اس کو کلاسیفیکیشن الگ الگ ٹائپ سے کرتے ہیں۔ تو اب ان کے اسٹوڈنٹ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اقسام ہے، کیا اس کی ٹائپس ہیں، تو اب امام شافعی اس میں بتاتے ہیں کہ پہلی قسم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب یعنی قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان کے ذریعے اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا تھا۔ اس کی عبادت اور اطاعت کے لیے اس حکم کی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام اپنے بندوں پر لازم کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کی وضاحت کی تھی، اور پھر یہ وضاحت ہم تک آپ سے ایک منسوب احادیث، منسوب کا مطلب کہ جو رپورٹ ہوتے ہوئے ہم تک وہ آ گئی ہیں، تو یہ اور یہ ہمیں کہاں پہ اویلیبل ہیں کہ یہ اب باقاعدہ محدثین جو حدیث ریسرچرز تھے انہوں نے بکس لکھ دی، وہ سب میں نے پچھلے لیکچر میں وہی عرض کیا تھا کہ اراؤنڈ 70,000 کے قریب چھوٹی چھوٹی رپورٹس ہیں جو احادیث ہیں۔ تو یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا یا آپ سے کوشچنس کیے تو آپ نے آنسرز دیے، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے بیسیکلی۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی بھی ایسا حکم باقی نہیں رہا کہ جس کی وضاحت نہ کی جا سکے۔ اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے اگر اس کا معنی قرآن کے معنی کے ساتھ مطابق ہے، اور اس سے متعدد اقسام پھر اس سے بنتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ قسم کیا ہے، یہ ٹائپس کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کیا اس میں۔ اب دوسری قسم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو عام طور پر حلال قرار دیا اور پھر کسی خاص شخص یا گروہ کو اس سے حرام یعنی منع اس سے روک لیا گیا کہ یہ نہ کریں آپ، لیکن عام طور پر میجورٹی کے لیے عام سچویشن کے لیے وہ جائز تھا، بس اب یہ خاص شخص کو یا کسی گروپ کو بس روکا تھا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم اس تھوڑے سے خاص پر قیاس نہیں کریں گے بلکہ اکثریت کے عام حکم پر قیاس کرتے ہوئے دیگر صورتوں کے لیے احکام ہم اختیار کریں گے، کیونکہ جو اکثریت پر قیاس کرنا اقلیت پر قیاس کرنا بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص شخص پر یا خاص لوگوں پہ کچھ کام فرمایا تھا، تو بس وہ اب اس پر ہم ریسرچ فردر نہیں ہم کر سکتے آج کل کے سینیریو پہ، بلکہ جو عام لوگوں کے لیے جو احکامات جو حلال یا حرام جو فرمائے تھے تو بس وہی اسی پہ ہم ایک قیاس کر سکتے ہیں۔
بالکل یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو عام طور پہ حرام قرار دیا لیکن کوئی خاص کسی شخص یا گروپ کو اس کی اجازت دے دی تھی، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم فرض قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گروپ کو اس سے ایکسیپشن دی تھی، تو یہ تو قیاس کا تعلق ہے، تو اس میں قرآن، سنت اور آثار یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رپورٹ سے حاصل کردہ احکام ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں خود عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کے باعث مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا، تو اب یہ دیکھیں کہ اوور آل ریشم پہننا یہ حرام عمل نہیں ہے، لیکن کچھ مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا تھا۔ پھر ایک صحابی نے خارش کے باعث ریشم کی قمیص کے بارے میں ایک پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پوری پبلک کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ حکم نہیں تھا، بلکہ اوورال مردوں کو اسراف بچنے کے لیے، کیونکہ ریشم ایک بہت ایکسپینسو اس کے کپڑے جو ہے وہ بنتے تھے، اور عربوں میں خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کہیں چائنا سے یا یورپ سے کہیں امپورٹ کرتے ہوں گے اور بہت ایکسپینسو بنتے تھے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا کہ بھی یہ اسراف ہے۔ اسراف کا مطلب کہ بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ ایکسپینسو ہے، یہ نہ کریں۔ لیکن اب ایک صحابی نے اس پہ ریکویسٹ کی تھی، یہ ان کی ایک ایکسیپشن تھی۔ ایکسیپشن یہ تھی کہ انہیں خارش ہوتی تھی اور کپڑوں سے، لیکن ریشم سے ذرا صحیح رہتی تھی ان کی سکن جو ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اجازت، ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن کا کیس ہے۔ تو قیاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو اس پر قیاس کرتے ہیں۔ قیاس کا مطلب اس سے ملتی جلتی چیز پہ بھی اپلائی کرتے ہیں۔ میں نے وہی ایک سمپل اگزامپل عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کے پاس انکم اور جو بڑے ایسٹس ہوتے تھے وہ یہ جانور ہی ہوتے تھے، اور انکم آتی تھی ان کی ایگریکلچر سے آتی تھی، تو اس کے لیے پھر آپ نے بتایا تھا کہ بھی اس میں اتنے پرسنٹ ہے آپ کی زکوٰۃ، اس پہ آپ پے کریں، اس پہ اتنے کریں۔ تو سیم اسی پہ آپ قیاس کرتے ہیں کہ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروڈکشن ایگریکلچر سے ہوتی تھی اور وہیں سے لوگوں کو انکم ملتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ بھی اگر آپ نے ایکسپینسز اس پہ استعمال نہیں کیے، یعنی یہ کاسٹ آف پروڈکشن نہیں کی، تو پھر 10% پروڈکشن پہ آپ زکوٰۃ یا آپ دیں، اور اگر آپ نے ایکسپینسز کیے اس کی پروڈکشن کے لیے تو پھر آپ کو 5% پروڈکشن پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ تھی نا، تو اب سیم اب دیکھیں کہ اس پہ اب قیاس ہم آج کل کے زمانے میں کرتے ہیں کہ ہم انڈسٹریل ایج اور اب انفارمیشن ایج میں آئے اور وہاں سے انکم آتی ہے، تو سیم وہی فارمولا ہم اس پہ اپلائی کریں گے کہ بھی آپ نے اپنی سروسز پہ کوئی ایکسپینسز آپ نے کیے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ آپ ٹوٹل انکم کا 50% زکوٰۃ آپ دیں، 5% زکوٰۃ دیں، اور اگر آپ نے ایکسپینسز بالکل کوئی نہیں کیے بلکہ خود ہی سروسز مل گئی تو اس سے انکم آئی تو پھر آپ 10% اس پہ زکوٰۃ دیں۔ تو یہ ہے جناب بیسیکلی اصول قیاس کی یہ ایگزامپل۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ جو کنفرم مستند حدیث، جو اوتھینٹک حدیث کے خلاف رائے قائم کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کرنے کا حق کسی کو کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو ایک حدیث کا علم ہی نہیں ہوا، یا اس کے ذہن میں نہیں ہوا، یا وہ کوئی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو پھر اس سے غلطی ہو گئی تو پھر اس حدیث کے خلاف رائے قائم کرنے میں کوئی، لیکن جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ غلطی تو انسان سے ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ امید ہے معاف کرے گا، لیکن ایک آدمی نے جان بوجھ کے سمجھ کے کوئی مسلمان ایک اوتھینٹک حدیث کے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔
ہاں وہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہی ایک کر سکتا ہے کہ جو منافق ہو یا پھر اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے دین میں، تو ظاہر ہے وہ منافق ہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ پلیز کسی اور کو آپ نہ اس پہ اسیسمنٹ بالکل نہ کریں، اپنے آپ کو کریں. صرف میں اپنے لیے ہی کرتا ہوں کہ میری یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن دوسروں پہ بالکل اپلائی نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب اسٹوڈنٹ پھر مزید پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی یہ جو ٹائپس آپ نے بتائیں اس کی مثالیں دینا تاکہ ہمیں اس سے کہ ذرا کلیئر ہو جائے، تاکہ ہم پھر بھول نہ سکیں ہم، تاکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسخ و منسوخ سے ابتدا سے آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ایکسپلین کریں، اور اس کی مثالیں قرآن سے بھی ہم کریں. اب ظاہر اسٹوڈنٹ نے جب یہ کوشچن کیے تو امام شافعی نے پھر اس کے دیے آنسر بتایا. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم کیا کہ آپ بیت المقدس جو یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. اب پھر بیت المقدس قبلہ بن گیا، جو یروشلم قبلہ بن گیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب رخ فرمائی اور نماز اس کی طرف پڑھتے رہے، اور کسی اور جانب منہ کر کے نماز نہیں آپ نے پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے قبلہ بنائے جانے کا حکم اب منسوخ کیا، کینسل کر دیا، اور پھر اپنے رسول کو اور صحابہ کرام کو حکم دیا، عام لوگوں کو، کہ وہ کعبہ کی طرف قبلہ کریں، تو وہ بن گیا. تو اب کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سوائے خطرے کی حالت کے آپ نارمل حالت میں آپ نماز قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف ہی کر کے آپ نماز پڑھیں. تو اب یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ کبھی دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے، یعنی دوبارہ یروشلم کی طرف منہ کر کے کریں، تو وہ نہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ پاکستانی یا انڈین بھائیوں کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کے لیے مکہ ہو یا یروشلم ہو تو مائنر سے ہی فرق آتا. آپ گوگل ارتھ سے ہی، گوگل میپ سے آپ دیکھ لیں، زیادہ فرق نہیں آتا. اچھا سری لنکا بھائیوں کے لیے تو وہ اسپیشل کوئی فرق ہی نہیں آتا، بالکل ہی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب یہ کچھ مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب یہ آپ کا امتحان ہے صحابہ کرام کا، کہ بھی آپ کو تو ہمیشہ ہی آپ کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے تھے، اب ذرا اللہ کا حکم پہ اب کیسے عمل کرتے ہو؟ کیا اسی پہ ہی اپنے تعصب پہ رہو گے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ یروشلم پہ کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سیم یہی امتحان کیا بنی اسرائیل پہ، جیوز پہ، کہ جو مدینہ میں رہتے تھے تو وہ نماز جو ہے یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے. تو یہ حکم آیا تو آپ کا دیکھتے ہیں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ پہ حکم کرتے ہیں یا اپنے تعصب پہ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عین حکم پہ عمل کیا اور چینج کیا جیسے اللہ کا حکم تھا، اور بنی اسرائیل نے اپنے تعصب کو ہی رکھا اور وہ یروشلم پہ آج تک وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک صورت ہے. اچھا آپ کہیں جی پڑھتے ہیں نماز؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. اس کے لیے آپ جیوز پریئر کو آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تقریباً ملتی جلتی ہے کہ جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں. اچھا کرسچنس بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تھوڑا سا فرق یہ پڑا کہ انہوں نے نماز میں بس صرف دعائیں ہی کرتے ہیں اور نہیں، اور وہ بھی ایک پراپر طریقے سے وہ نہیں پڑھتے. لیکن اوور آل چلو یہ ہے کہ دعائیں کم از کم سیم وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ بھی انہوں نے وہی یروشلم ہی کو طے کیا ہوا. تو یہ ایک فرق ہے. اب امام شافعی مزید یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی یروشلم کی جانب رخ کرنے کا یہ حکم اپنے زمانے میں حق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا. پھر اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم قبلے کو چینج کر کے کیا، اور مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کی طرف جب کیا تو قیامت تک کے لیے اب حکم یہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اینڈ پہ جو حکم آنا ہے تو بس وہی وہ پھر ویلڈ اب تک ہوگا. اور وہ جو کتاب اللہ کی ایگزامپل وہی اور سنت نبوی کی بھی، کہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کینسل ہو گیا، کہ وہ صرف ایک خاص ٹائم کے لیے حکم تھا. پھر کتاب و سنت کے اس ناسخ و منسوخ کی وضاحت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بجائے کسی اور بات کا حکم دیں، تو پھر لازم ہے کہ آپ اس دوسری سنت کو بھی لوگوں کو بتائیں اور بتا دیں کہ جناب یہ کینسل ہو گیا، کیونکہ ایسے شخص کو اس معاملے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عربی زبان یا کتاب و سنت کے بامی تعلق سے نابلد آدمی ہو، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت جاری فرمائے اور اس معاملے میں قرآن میں کوئی حکم آ جائے تو اللہ کی کتاب سنت کو پھر منسوخ کچھ کینسل کر دیتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس کو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو یہ ہوتا نہیں ہے ایسا، تو اس لیے کوئی ایگزامپل ایسی بنتی نہیں۔ اب اسٹوڈنٹ نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ سنت کتاب اللہ کے خلاف بھی کوئی بات کوئی حکم ہو سکتا؟ امام شافعی نے کہا نہیں جی بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو طرح سے حجت قائم فرمائی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں کی بنیاد کتاب اللہ کی بیس پر ہے جس پر سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت قائم فرما دیں پھر اسے کینسل کر دیں کہ اس کے ناسخ سنت جاری نہ فرمائے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ منسوخ کرنے والا حکم وہی ہوگا کہ جو دونوں میں بعد والا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں جو حکم دیا تو وہ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے قرآن کی کوئی ایگزامپل آپ بتائیں کوئی ہے ایسی، تو اس کے لیے آپ وہی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے روزے کے لیے حکم دیا لیکن ساتھ ایک ایکسیپشن بھی دے دی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ چاہے تو روزے کی بجائے وہ ایک فنڈ کچھ کیش میں لوگوں کی خدمت آپ کر دیں تو یہ بھی آپ کا روزہ اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن پھر اگلی آیت میں اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی نہیں اب آپ کو روزہ ہی رکھنا چاہیے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے تو رمضان میں نہ کریں، کسی اور دن میں وہ روزہ کر لیں، کہ وہ آ گیا حکم۔ لیکن آپ یہ قیاس کر سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی، فار ایگزامپل شوگر ہے، تو اب ڈائبیٹک آدمی اچھا جو تو میڈیسن سے ابھی چل رہا ہے وہ چل جاتا ہے، وہ روزہ لے لیتے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو انسولین جن کے یہاں شروع ہو جائے تو وہ پھر روزہ نہیں کر سکتے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو پہلا حکم تھا اس کو وہ پھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے بس میں کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن روزہ بھی نہیں وہ کر سکتے۔ ہاں لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہ ایسے لوگ کہ جو بالکل شمالی یا جنوبی ٹاپ میں رہتے ہیں، فار ایگزامپل کہ جیسے کینیڈا میں یا آپ انگلینڈ میں ڈنمارک میں، یہاں کے لوگ وہ سردی میں روزہ کر سکتے ہیں، انسولین ہو بھی تب بھی وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، پھر روزہ ہی کریں۔ تو یہ اب ٹھیک ہے رمضان میں نہیں کر پا رہے کہ وہ گرمی میں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ پھر سردیوں میں وہ کر لیں، روزہ ان کے لیے ممکن ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب سنت قرآن کے ناسخ احکام کو بیان کرتی ہے تو ناسخ و منسوخ کو مابین فرق بھی کرتی ہے، تاکہ یہ خود قرآن میں لکھا ہوا آتا ہے، اگلی آیت میں اس کی وہ آ جاتی ہے کہ جناب یہ اب کینسل کا معاملہ اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ آپ کے لیے اب یہ حکم ہے۔ اس کے لیے ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیے کہ جیسے تورات میں اللہ تعالیٰ نے سبات کا حکم دیا، یعنی ہفتے میں ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ تورات میں پورے دن کا ہی حکم ہے، اور بنی اسرائیل وہ آج تک بھی وہ اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے جناب اب ہفتے میں پورے دن کی آپ کو نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کو صرف جمعہ کی نماز تک کا ہی آپ کو حکم ہے، تو ٹھیک ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی کیا قرآن میں، وہ بتایا کہ یہ جناب جب جمعہ ختم ہو جائے تو پھر آپ جائیں، آپ بے شک اپنے بزنس میں آپ جائیں اور جا کے یا جو بھی انجوائمنٹ کرنی ہے کریں آپ۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے جو کینسل کیا پہلے حکم کو تو اب وہ اگلے کو بھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا۔ سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔
اب اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ اگر مجھے قرآن کا کوئی حکم اپنے ظاہری الفاظ میں عام نظر آئے، اس کے ساتھ کوئی سنت بھی قرآن کے اس حکم کی وضاحت کرتی ہوئی ملے، لیکن سنت قرآن کی ظاہری الفاظ کے خلاف ہو، تو کیا یہ ممکن، کیا یہ نہیں سمجھیں گے کہ سنت قرآن سے کینسل ہو گئی ہے؟ شافعی نے کہا کہ یہ کسی عالم کی کوئی رائے نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اسٹوڈنٹ نے کہا جی ایسا کیوں ہوا؟ شافعی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی جانب کی جانے والی وحی کی پیروی لازم کی ہے، آپ کے راہ راست پر ہونے کی خود گواہی دی ہے اور لوگوں پر آپ کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زبان میں کئی معانی کا احتمال ممکن ہے۔ بعض اوقات اللہ کے کتاب میں کوئی حکم بظاہر عام لگتا ہے، لیکن یہ کسی خاص شخص یا کسی خاص گروپ کو یہ خاص صورتحال میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات ایک حکم بظاہر خاص ہوتے ہیں لیکن وہ عام بھی ہوتے ہیں، اور اس کو سنت سے ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ سنت کا مقام یہی ہے۔ سنت کبھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن کے احکام کے عین مطابق کتاب اللہ کی پیروی کرتی ہے، اور پھر یہ کتاب اللہ کے احکام کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ہر عالم کتاب اللہ کی پیروی ہی کرے گی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جیسے اگزامپل سے میں شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے جہاد کے لیے حکم دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ یہ کرنے کا، اچھا لیکن ہوتے ہوئے پھر ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے، سورہ انفال میں آپ پڑھ لیجئے کہ وہ جہاد کے پورے ایتھکس جنگ کے دوران وہ احکامات دیے، وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جب کبھی کسی قوم یا لوگوں پہ کچھ ظلم ہو رہا ہو، ان پہ تشدد اور کچھ اس نوعیت کا کیس ہو، پرزیکیوشن ہو رہی ہو، تو وہاں جہاد کا حکم ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اپنی قوم پرستی اور ان چکروں پہ آپس میں لوگ جنگیں کرتے ہیں، تو یہ تو صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے اور اس کو کہتے وہ جہاد ہے، لیکن ایکچولی وہ جہاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف ان کی اپنی قوم پرستی ہوتی ہے۔ تو اس چیزوں کو خود دیکھ لینا چاہیے ہمیں، خود قرآن میں اچھی طرح پڑھ کے ہر طرف سے دیکھ لیں پورا، اور اسی طرح حدیث میں جو چیز آئے تو وہ ایگزیکٹ قرآن کے ساتھ ہو۔ جیسے امام شافعی نے بھی بتایا کہ اگر کوئی حدیث میں قرآن کے خلاف ہے تو پھر آپ اسی ٹاپک پہ آپ اور حدیثیں پڑھیں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان اتھینٹک کوئی جعلی حدیث ہے۔ اب اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ ابھی آپ نے جو فرمایا کہ اگر اس کی کوئی دلیل قرآن مجید سے مل سکتی ہے، شافعی نے کہا اس کی یہی اگزامپل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ اور حج کا فرض کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کی تعداد کتنی ہے، اس کی اوقات کتنی ہے، ٹائم کیا ہے اس کا، اس میں کیا عمل آپ نے کرنا ہے، مال میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس مال پہ زکوٰۃ ہے کہ کس پر نہیں ہے، زکوٰۃ کس وقت دی جائے، کس ٹائم پہ دی جائے، حج کب کیا جائے، اور حج میں کیا افعال درست ہیں اور کن سے بچنا چاہیے، ان سب کی ایکسپلینیشن ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد ہوا، یہ وہی اگزامپل ہے جو میں نے عرض کی تھی، ایک جہاد کی اسی طرح کی ایک اور ملتی جلتی اگزامپل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ حکم ہمیں نہیں دیا، بلکہ یہ حکم عدالت کو، حکومت کو حکم دیا کہ بھی تم یہ چور کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ایک ہاتھ کٹاؤ۔ اچھا پھر اسی طرح بدکاری کا حکم دیا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زانی مرد اور عورت میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اچھا اب اس کو ایکسپلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ صرف اسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے جس نے ربع دینار یا اس سے زائد کی چوری کی ہو، اور اسی طرح کوڑے کنوارے یا غلام بدکاری کے لیے۔ لیکن جو
آزاد شادی شدہ بدکاروں کی جن کو عادت بنی ہوئی اور وہ کریں نہیں، ان پہ نہیں، ان کے لیے تو پھر اور ان کو سخت سزا، جو ریپ کرتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر سنسار کا حکم ہے۔ اچھا، چور میں اب یہ ربع دینار کیا تھا؟ تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکے ہوتے تھے جو دینار اور درہم ہوتے تھے۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار ہوتے تھے سونے کے، اور اس آپ کے زمانے میں جتنا سونا ہوتا تھا تو اس کا ربع کا مطلب 25%، یعنی اگر اس سے کم کی اگر کسی نے چوری تو پھر اس کو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس کو اور کوئی چھوٹی سی سزا دیں اس میں، لیکن اس سے بڑی نہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ان کی بیگم ایمان لے آئیں، تو اب ایکچولی یہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساس اور سسر یہی تھے، رشتہ یہ تھا، اور دور سے بنتے تھے، چچا اور چاچی اس طرح بنتے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ ہند رضی اللہ عنہ جو ایمان لائی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ بھی یہ دیکھیں کہ میرا جو شوہر ہے نا وہ خرچے بہت کم دیتے ہیں، تو بھی میں ان کی کچھ جیب سے کچھ لے سکتی ہوں یا حرام ہے میرے لیے، یہ چوری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھی، ذمہ داری شوہر پہ ہے گھر کے خرچے کی، تو اس کی اتنی اماؤنٹ آپ اگر لے رہی ہیں تو یہ چوری نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ بڑا ہنسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں آیا کہ بھی اب ساس صاحبہ یہ پوچھ رہی ہیں تو بتایا کہ بھی ٹھیک ہے، گھر کے خرچے کے لیے آپ اگر لے رہی ہیں اپنے شوہر سے تو یہ چوری نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب اس پہ آپ اب خود قیاس کر لیں کہ اگر جیسے بیٹا جو ہے اس نے کوئی آئس کریم ہی کھانی ہے اور اپنے بیٹے نے دیکھا کہ ابا جی سوئے میں تو ان کے پاس وہ پرس پڑا ہوا ہے، وہاں سے کچھ لے لیے چھوٹی سی اماؤنٹ اور وہ کر لی، تو بھی یہ اس کو چوری نہیں کہیں گے۔ چوری وہ ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آدمی کر رہا ہو۔ تو اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی بھوک ہے اور وہ چلتے چلتے کوئی ایک درخت نظر آیا، وہاں سے کوئی امرود نکال لیا یا آم نکال لیا یا جو بھی ہوگا وہ لیا، کھجور لے لی، تھوڑی سی کھا لی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چوری نہیں ہوگی، اس کے لیے نہیں۔ تو یہ اب دیکھیے کہ یہ پوری ایکسپلینیشن آتی ہے۔ تب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ جی اس سے بالکل اتفاق ہے کہ آپ نے اس میں ایکسپلین کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت بارے میں کوئی دلیل آپ ہمیں ایسی بتائیں کہ تمہارے پاس میرے جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، اگر اس کے عین موافق ہو تو پھر وہ بات میں نے ہی کہی ہے، اور اگر اس کے مخالف ہو تو پھر وہ بات میں نے نہیں کی ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ بھی یہ حدیث کسی بھی ایسے ریلائبل شخص نے روایت نہیں کی ہے جس نے کسی بھی چھوٹے یا بڑے معاملے میں حدیث بیان ہوئی ہو، تو یہ حدیث کسی اور معاملے میں ثبوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ منقطع روایت ہے۔ منقطع کا مطلب کہ اس کے کچھ نریٹرز، ان کے نام نہیں معلوم ہمیں، تو ہمیں نہیں پتا وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، تو ہم اسے اوتھینٹک نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب میں عرض کرتا ہوں اس میں کہ اس کے لیے پھر یہ حدیث بعد میں اگلی جنریشن میں جو محدثین تھے انہوں نے ریسرچ کی، وہ ان کو مل گئی پورے کون کون نیریٹرز ہیں، اور دیکھا کہ وہ سارے نیریٹرز بہت ریلائبل پرسنز ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بھی میرے اگر خلاف، اگر تم قرآن کے خلاف کچھ ایسی دیکھو اور کرو تو یہ جھوٹ ہے، اس سے اور کوئی جھوٹ بات مجھ پہ نہ لگانا ورنہ آپ پہ اس کی سزا پھر ہو جائے گی، تو یہ نہ کریں۔ تو اتنی یہ بڑی اوتھینٹک حدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں انہوں نے ابھی ریسرچ اتنی ڈیپتھ میں ابھی نہیں کی ہوگی، لیکن اگلی جنریشن نے کر لیا،
اور وہ امام بخاری، مسلم رحمہ اللہ اور دیگر اور اسکالرز نے بہت ریسرچ کر لی تو پتہ چل گیا ان کو. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رائے کے حق میں کوئی حدیث کوئی مروی ہے؟ تو اس میں امام شافعی پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں. اس کو خیر وہ یہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ تینوں اسکالرز نے اپنی بکس میں لکھی ہے جو اوتھینٹک حدیث ہے یہ. تو اس میں عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اپنے والد سے روایت کی. ان کے والد ابی رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کسی کو اس طرح سے نہ پاؤں کہ وہ اپنی پلنگ پر تکیہ لگائے، یعنی تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے میرے احکام میں سے کوئی حکم پیش کیا جائے تو جس میں میں نے کسی چیز کے بارے میں حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے تو وہ کہے جی میں نہیں جانتا، یہ تو کہیں اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں ہے اس لیے میں اس کی پیروی نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی اس حدیث میں تکبر کی تھی کہ وہ ایک حدیث کو بھی اگر حدیث پہنچی ہے تو پھر اس کو تم ریسرچ تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، پھر لے جا کے فیصلہ کرو. لیکن اس کو بغیر ریسرچ کیے ہی وہ آدمی جو ہے تکبر کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ لازم کر دیا کہ وہ کبھی بھی آپ کے حکم کی مسترد نہ کریں، کوئی اس کو ریجیکٹ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کی رسپانسبلٹی ان پر فرض کی گئی ہے، تو یہ کریں اس پہ عمل. ہاں اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو پھر کلیئر کر لیں، چیک کر لیں. اگر ریسرچ اوتھینٹک نہ لگے تو اس کی اوتھینٹسٹی کو آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، پھر لے جا کے فیصلہ کریں. لیکن بغیر ریسرچ کیے، بغیر سوچے سمجھے ہی جناب ریجیکٹ کرنا غلط حرکت ہے. اب اسٹوڈنٹ نے پھر کوشچن کیا جی اور مثالیں بھی دیں کہ جو اہل علم یا کم از کم ان کی اکثریت آپ کے ساتھ ایگری جو کرتے ہیں. امام شافعی نے کہا کہ اس کتاب میں ایسی بہت سی مثالیں آپ کو بیان کر ہی چکا ہوں، ظاہر اپنی لیکچرز میں انہوں نے کر دی بتا دی وہ حدیث کی ایگزامپل. اسٹوڈنٹ نے کہا برائے کرام اگر آپ اس کو کچھ اعادہ کر دیں گے، دوبارہ پلیز آپ کر دیں تو یہ. تو پھر امام شافعی نے اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد جو ہے قرآن مجید کا یہاں سے انہوں نے وہ بیان کر دی ہے. تو اب دیکھیے اس میں وہ ہے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالکم. تو یہ آیات بیسیکلی شادی کے متعلق ہیں کہ جس میں اللہ نے بتایا کہ یہاں شادی نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے. تو یہ اس ٹاپک پہ یہ ہے. تو ارشاد ہوا، اس کا ترجمہ ہے کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی تمہاری سوتیلی بیٹیاں. اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلوت کر لی ہے تو سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تمہارے سگے یعنی سگے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا اور دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے.
سوائے اس کے کہ جو کچھ پہلے اگر کر چکے ہو تو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسروں کے ساتھ بیاہی ہوئی خواتین بھی تم پر حرام ہے سوائے اس کے کہ وہ جنگ میں ایک کنیز بن کر تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، جائز۔ تو یہ سورۃ النساء میں اچھا آپ دیکھیے کہ اس میں سب آپ کے ذہن میں کلیئر ہی ہوگا سب کا، بس کچھ میں تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو آئی ہے۔ ایک تو رضائی مائیں تو آج کل نہیں ہوتی اتنی، بہت ریئر کیس ہے۔ یعنی یہی ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، لیکن اگر کسی اور خاتون سے دودھ پی لیا اس نے تو پھر وہ بھی اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اب اس خاتون وہ ماں بن گئی تو ان کے ساتھ پھر رضائی بہن بھی بن گئی کہ ظاہر ہے کہ انہی خاتون سے دودھ کسی اور نے پی لیا ایک لڑکی نے تو وہ بھی آپ کی بیٹی آپ کی بہن بن گئی، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں۔ اور بیویوں کی مائیں کیا ہوگی آپ کی ساس صاحبہ، ان سے نکاح ہو گیا تو پھر وہ اب ساری عمر کے لیے وہ آپ کی والدہ بھی بن گئی۔ اور ایک کیس میں بتایا کہ آپ کے پرورش پانے والی ستیلی بیٹیاں، یعنی یہ بتایا کہ اگر بیوی سے خلوت کر لی ہے تو پھر اب وہ ستیلی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب آپ ان سے کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی خلوت نہیں ہوئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف نکاح کا بس وہ کچھ ایگریمنٹ ہی لکھا اور کچھ نہیں ہوا، تو اب انہی خاتون کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی بیٹی ابھی نہیں بنی۔ یعنی اگر اتفاق سے ابھی وہ رخصتی سے پہلے ہی اگر انہی خاتون سے طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گئی، جو بھی ہے معاملہ، تو اب ان کی بیٹی جو ابھی آپ کی ستیلی بیٹی نہیں بنی ان سے آپ شادی پھر جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر رخصتی ہو گئی کہ بیگم آپ کے گھر میں آ گئی تو پھر آپ کی ستیلی بیٹی ہمیشہ کے لیے وہ بھی بیٹی بن گئی۔ تو یہ اہم کیس ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ کسی دوسری کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اسی شوہر کے ساتھ ان کا رہے تعلق۔ ہاں وہ ٹھیک ہے علیحدگی ہو گئی ان میں یا شوہر فوت ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ اور ایک یہ وہ کیس تھا کہ ایک کنیز کا، یعنی یہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جنگ ہوتی تو جنگ میں خواتین بھی ہوتی تھیں، اور وہ خواتین اگر ایک آ گئیں وہ کس طرح آتی کہ وہ ایک طرح کی سمجھ لیں کہ ایک جیل کی طرح، اب وہ آ گئیں تو آٹومیٹیکلی ان خاتون کا نکاح کینسل ہو جاتا۔ یہ ایک پورا کلچر تھا پوری دنیا کا، یعنی صرف عربوں کا ہی نہیں اور طرف بھی یہی تھا۔ تو اب وہ خاتون جو ہے اب وہ چاہیں تو اگر تو وہ آزادی کر کے واپس چلے جائیں اپنے ملک میں تو ٹھیک ہے، اگر وہ شوہر ہوئے ان کے زندہ تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوئے اگر تو اگلی چاہے شادی کر لے، یا پھر یہ بھی آپشن تھی کہ وہ پھر وہ قیدی کے طور پر جن کے پاس آئے تو وہ ان کی کنیز بن کے ان کی بیگم بن جاتی تھی۔ تو یہ ایک حیثیت تھی ان کی۔ تب امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان خواتین کا ذکر کیا کہ جو شادی کرنا حرام ہے، اس کے بعد ارشاد ہوا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی ایکسیپشن بھی بتا دی، اس کے علاوہ جتنی اور خواتین ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایک ہی وقت میں ایک عورت اور اس کی پھوپھی سے شادی نہ کریں، اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک عورت اور اس کی خالہ سے شادی بھی منع ہے۔ میں کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا کہ جو اس میں اختلاف کرتا ہو۔ اب ظاہر امام شافعی کے زمانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، آج بھی ایسا نہیں ہے۔ آج بھی سب جانتے ہیں
یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ آپ اپنے دو بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی خاتون سے شادی ہو سکتی، دوسری ان کی بہن سے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی بیسس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ بھی آپ کی جو بیگم ہے تو پھر اب ان کی پھپھی اور خالہ سے بھی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی بیگم جو ہے وہ فوت ہو جائے یا علیحدگی کر کے چلی گئی، آپ کا نکاح ختم ہو گیا ان کا، پھر ٹھیک ہے کہ ان کی بہن یا ان کی پھوپھی یا خالہ جس سے بھی ہو ان کی شادی ہو سکتی ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن تب تک نہیں کہ جب تک آپ کی بیگم سے تعلق جب تک قائم ہے تب تک نہیں۔ یہ اسی لیے اس کی وجہ یہی ہے بیسیکلی کہ ورنہ پھر ایک اگر دو بہنیں آپس میں شوکن بن جائیں یا کوئی پھوپھی اور بھتیجی وہ آپس میں شوکن بن جائیں تو وہ تو پھر لڑائی جھگڑا ہی چلے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیسس پہ ہی پھر لوگوں کو بھی بتا دیا۔ تو اس میں امام شافعی کہتے ہیں کہ دو باتیں واضح ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی وضاحت ہی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل علم کے ہاں خبر واحد کو بھی قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ ہم اس حدیث کے بارے میں سوائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کسی اور راوی اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی حدیث آتی ہیں کہ جس میں ایک ہی صحابی سے ہمیں ملی ہوتی ہیں اور زیادہ تر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی بیان کردہ ہوتی ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی ہوتی ہیں، لیکن اور صحابی کی وہ نہیں ہوئی۔ لیکن وہ بیسیکلی کیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ کرام میں بہت سارے اپنے کام میں جہاد میں یا گورنمنٹ کے چلانے کے لیے بہت رسپانسبلٹیز وہ اس میں کرتے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ ٹیچنگ کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوری عمر تک، بلکہ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے لے کے اراؤنڈ 55 ایئرس تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھاتی رہی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پڑھاتی رہی ہیں تو ان کے زمانے کی خواتین کو بھی پڑھاتی رہی اور پھر اگلی نسل بلکہ 2 جنریشن تک پڑھاتی رہی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لمبی عمر پائی انہوں نے، تو وہ بھی اسی طرح پڑھاتے رہے، تو اس لیے وہ زیادہ احادیث مل گئی۔ اب اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ بھی کیا آپ کے رائے میں یہ حدیث کتاب اللہ کی ظاہری حکم کے کچھ اس سے کانفلکٹ نہیں ہے؟ امام شافعی نے کہا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی بھی حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی۔ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یہ حرمتیں بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس کے علاوہ جتنی اور خواتین ہیں اس میں نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ یہاں ان خاتون کی شادی کے لیے حرام ہونے کا ذکر ہے جو ہر حالت میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو خاص طور پر ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، ان کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ان خواتین کا ذکر ہے کہ جو نسب یا رضائی تعلق سے جن سے آپ کی والدہ بنی بس وہ، لیکن اس کے بعد جو دیگر خواتین ہیں جن کی ایک ہی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر وہ ہر ایک سے نکاح درست ہے کہ جیسے اس کے علاوہ جتنی اور خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہ وہ مراد ہے کہ اگر آپ کی بیگم جو ہے وہ فوت ہو گئی یا علیحدگی کر لی تو اب وہ ان کے ساتھ نکاح پھر ختم ہو گیا، کینسر یعنی ایک طرح کا معاملہ ختم طلاق کے بعد، تو اب ان کی بہن یا ان کی پھوپھی یا خالہ یا ان کی بھتیجی بانجی جس سے بھی آپ کا رشتہ بنے تو چل لے سکتے ہیں، پھر حلال ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ارشاد کے اس کے علاوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بغیر نکاح کے حلال تو نہیں ہو سکتی، اسی طرح 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح جائز نہیں ہے، اور ایک بہن کے ہوتے ہوئے بھی آپ دوسری سے نکاح جائز نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ جس سے منع کیا گیا ہو۔ تو یہاں سے اچھا یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں معاملہ
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو صرف یہ حکم دیا کہ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے. اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ سیم اسی طرح ہی آپ اپنی بیگم کی پھوپھی یا خالہ سے آپ نہیں کریں. اچھا، اسی سے آپ وہ قیاس کر لیں کہ اپنی بیگم کی بھتیجی یا بھانجی، اس کے ساتھ بھی آپ اسی نکاح میں نہیں کر سکتے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ علیحدگی ہو جائے یا وہ خاتون فوت ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزامپلز ہیں. تو جناب اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ ایگزامپلز کی ہیں. پھر بتاتے ہیں کہ میں نے وضو سے متعلق اللہ تعالیٰ کے الزامات کہ یہاں پہ لازم کردہ احکامات کا ذکر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمانے کی اجازت دی ہے. تو اکثر اہل علم نے اس پہ بالکل ایگریمنٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہ دیا نا کہ آپ پاؤں دھوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ایکسیپشن وہ کر لی کہ بھی اگر ایک بار وضو کیا، پاؤں دھویا اور پھر اپنے جراب پہن لی ہے اور وضو آپ کا ایکٹیو تھا کہ صحیح تھا وہ اس میں، تو پھر اس کے بعد اگلے بار آپ وضو کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس کو مسح صرف کر سکتے. مسح کیا ہے کہ صرف ٹچ ہی کرنا وہی ہے. تو اسٹوڈنٹ نے بھی پوچھا کہ مسح کیا قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ شافعی نے کہا کہ سنت کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ایکسپلینیشن ایکچولی یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی اگر آپ کو مشکلات آئی ہوں، کچھ ہو معاملہ کہ جیسے وضو اور غسل کی آپ کو ضرورت ہے لیکن نہیں آپ کر پا رہے، پانی نہیں ہے، یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی جنگ ہے یا معاملہ ہے، تو پھر آپ صرف مسح کر کے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو سیم اسی پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپلائی کیا تھا کہ بھی آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو مسح کافی ہے آپ کے لیے، کہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جب وہ پہنی ہوئی ہے تو پھر اب اس کو ایک طرح کا ایک فارمیلٹی ہی کے لیے آپ کو اتنی مشکل کرنی پڑے گی، تو وہ نہ کریں کہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو پھر اچھا ہے کہ پھر آپ دھو لیں، زیادہ اچھا. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر پہ تو ہم صرف مسح ہی کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ بھی اجازت دے دی تھی کہ امامہ جس نے پہنا ہوا ہے تو وہ اوپر سے بھی مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ورنہ وہ پگڑی دوبارہ کھول کے دوبارہ باندھنا. تو اس طرح کی دیکھیں کہ ایک معمولی سی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی اس کی کوئی مزید آپ وضاحت اب کریں، تو اس کو پھر امام شافعی نے اب ایک وہی مثال مسح کی جو آیت ہے وہ بیان کر دی. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیجئے، سروں پر مسح کیجئے اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیجئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اگر کسی شخص کو وضو ہو اور اس سے کوئی ایسی چیز لاحق نہ ہو کہ جس سے وضو دوبارہ کرنا لازمی ہو، تو پھر نماز کی ادائیگی کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے وضو ہے، اب وضو ٹوٹا نہیں ہے آپ کا، اگلی نماز آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، اسی وضو سے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندوں کو حرام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، یہ اب کھانے کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مصفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں کوئی کھانے کے قابل ایسی چیز نہیں پاتی
پاتا کہ جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو جو کہ وہ ناپاک ہے، یا ذبح کرنے والے کی نافرمانی ہو کہ اس نے اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہی ذبح کر لیا ہو۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا کہ یہ کھانے کی، یعنی جو ہر انسان جس کو درست سمجھتا ہے تو اس میں سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو آپ نہ کریں وہ حرام ہے۔ ایک مردار جانور، خون پی لینا یہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ نہ کریں، اور ایک بتایا کہ وہ ہے تو حلال گوشت لیکن اس کو ذبح کرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اپنے بت کا یا کسی کا نام جو ہے وہ لے کے کر دیا تو وہ بھی حرام ہے آپ کے لیے، وہ نہ کریں۔ تو اچھا اصل میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے اس کا پوچھا تھا کہ کچلی والے درندوں کا حرام کا تو وہ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیچر کو اس کا ایکسپلین کیا تھا کہ بھی دیکھو کہ یہ کچلی والے جانور وہ سارے انسان اس کو حرامی سمجھتے ہیں۔ کچلی والے جانور کیا ہیں؟ شیر، چیتا، کتا، یہ سارے وہ جانور ہیں کہ جس کو ہر انسان اس کو کراہت ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا کوئی آپ کہیں کہ جی اگر کوئی چائنا والے کھاتے تو وہ یہ ان کی امکانہ حرکت ہی ہے، اسے آپ کہیں گے، ورنہ باقی تمام انسان ایون افریقہ کے آپ جو کسی دین کو نہیں سمجھتے وہ تب بھی وہ کتے اور شیر اس کا گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی اب خود سرچ کر لیں دیکھ لیں۔ اسٹوڈنٹ نے کہا جی اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ نبی آپ کہیے کہ میرے لیے وہی ہے کہ جو کسی ایسے چیز کو حرام نہیں میں پا سکتا کہ جو تم لوگ کھاتے ہو سوائے اس کے کہ جو وہ مردار اور یہ جو 4 چیزیں۔ اچھا یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جس میں لوگوں میں کنفیوز تھا تو وہاں اللہ نے بتا دیا کہ بھی یہ حرام۔ اچھا جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ ان پر پاک چیزوں کو حلال فرمائیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ایکسپلین کر دیں کہ اب کون سی خبیث چیز ہے کہ جو آپ نہیں کھا سکتے۔ اب مثال کے طور پر آپ اگر یہ پیشاب اور پیخانے کو کہیں تو کوئی غیر مسلم بھی جو ہے نا وہ بھی کہے گا کہ یہ حرام ہے، چاہے وہ کسی دین کو نہیں مانتے، وہ بھی یہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، اور فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتایا کہ بزنس کون سا جائز ہے، یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھانا سوائے اس کے کہ تمہاری مرضی کی باہمی تجارت ہو، دونوں انڈیپینڈنٹلی ہو، یعنی جو پرچیز کرنے والا شخص اور جو سیل کرنے والا دونوں 100% ایگری ہوں جس پہ، اور دونوں انڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر یہ بزنس جائز ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص اقسام کے سودوں سے منع فرمایا۔ آپ کے زمانے میں جس قسم کے سود ہوتے تھے، سونے کے دیناروں کو چاندی کے درہم کے بدلے ادھار بیچنا شامل ہے۔ اس طرز کے دوسری ممنوع سودے یعنی وہ کیا ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کو کریڈٹ لینا ہے نا، تو اس نے کیا کیا کہ جناب یہ یار بھائی یہ سونا اتنا دے دو مجھے اور تمہیں جو ہے نا میں چاندی کے سکے تمہیں واپس کروں گا۔ اچھا اب وہ جو کرے گا تو وہ چاندی کی پرائسز کے لحاظ سے وہ زیادہ آ کے وہ سونے سے زیادہ بڑھ جائے گا،
ایکچولی وہ سود ہی کی شکل تھی ایک. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. اچھا آپ کہیں گے جی یہ کیسے؟ لیٹ سپوز آج آپ فرض کر لیجئے کہ جو ایک سکہ ہے، تو سکہ آج کل کا آپ سوچ لیں کہ اتنے کا آپ کا جو سونا آپ نے لیا، لیٹ سپوز کہ وہ 1,00,000 روپے کا. اچھا وہ آپ چاندی واپس کر رہے ہیں کوئی 1 سال بعد، اور اس کی جو ایگری ہوا ہے نا، وہ ایگری یہ ہے کہ جناب تم اصل میں 2,00,000 روپے کے چاندی تم واپس دو گے. تو یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تھے تاکہ ایک انٹرسٹ کا نام نہ آئے، باقی حرکت وہی کرے. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اب اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی مزید آپ ایکسپلین کریں ذرا. امام شافعی نے بتایا کہ اللہ کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اپنے رسول کو اپنے احکام کی وضاحت کا مقام عطا فرمایا ہے اور اپنے بندوں پر آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے. تو اب اس کو ٹرانزیکشنز کو ایکسپلین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب یہ غلط ہے، یہ سود ہی ہے، یہ نہ کریں، یہ جائز ہے، یہ درست ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی اور خواتین تمہارے لیے حلال ہے. یعنی اب جو اللہ نے جو حکم دیا بس اس پہ آپ عمل ہے وہ کریں، جو حلال ہے حرام ہے بتا دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب جائز ہے آپ کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن میں نہیں بتایا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ لاجیکلی سوچ لیں کہ وہ لاجیکلی کیا وہ یہ ٹرانزیکشن اس انٹرسٹ ٹائپ کی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے، پھر آپ اس لحاظ سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی ایگزامپلس جو ہے انہوں نے ایک پوری شیئر کی ہیں. پھر امام شافعی کہتے ہیں جہاں تک سود کا معاملہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے قرض وصول کیا ہو، وہ اسے کہے کہ قرض ادا کرو یا سود دو. اس طریقے سے وہ قرض کو مؤخر کر دے اور سود کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ اور کر لے. اس کی یہ ایگزامپل ہے نا کہ اب وہ ٹرانزیکشن کا ٹائم آ گیا واپس، تو تب کہا کہ اچھا چلو تم ٹھیک ہے کہ جس کو تم اور ٹائم جو ہے نا وہ دے دو. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ نے کچھ 1,000 لیا آپ نے اور کوئی ہفتے بعد آپ نے 1,000 روپے واپس کیا، تو اس میں تو ظاہر کوئی حرام کا معاملہ ہی نہیں ہے، یا تو کوئی سود بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگلے نے کہا کہ یار ٹھیک ہے تم بے شک تم 2 ہفتے 3 ہفتے مہینے بعد دے دینا، لیکن تم پھر مجھے جو ہے نا 1,100 روپے دے دینا. اب سوچیں یہ سود ہی کی شکل ہے. اور یہ بینکس ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ جیسے ٹائم اگر زیادہ آپ آگے کر لیتے ہیں تو پھر اتنے ہی پھر وہ انٹرسٹ کا ریٹ ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں وہ آ جاتا ہے. یعنی انٹرسٹ پہ جتنا پیبل ہے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹ اور لے لیتے ہیں. تو یہ ٹرانزیکشنز کے آج کل کے ماڈرن زمانے کی ایک ایگزامپل ہے. تو امام شافعی پہ یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے جو کچھ بیان کیا جو اس سے اختلاف رکھتا ہو تو وہ سنت کے مقام اپنی لا علمی کو اپنے رائے کی غلطی کے ساتھ ہی ایسا کر لیتا ہے، ورنہ یہ کوئی بھی سوچ سمجھ کے کوئی عقل آدمی وہ نہیں کرتا. اس میں یہ غلطیاں لوگوں کی. اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ بھی کوئی سنت سے کچھ منسوخ ہوا؟ امام شافعی نے کہا کہ ناسخ و منسوخ کی مثالیں میں نے آپ کو کر دی ہیں کہ ان کی تکرار سے اس کو دوبارہ بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں جی پھر بھی کچھ مختصر کچھ مثال تو دے دے نا. تو امام شافعی نے پھر ایک حدیث بیان کی کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا. پھر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے درست کہا، کیونکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو سے پورا سنی بات جو ہے وہ یہ تھی کہ دیہات سے کچھ غریب لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے دن آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن تک ہی رکھیں، اس کے بعد جو بھی ہے یہ ان غریب لوگوں کو آپ دیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہی کی یہ ایک ایگزامپل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ورنہ جو کچھ جتنا گوشت جتنے دن آپ رکھنا چاہیں اپنی قربانی کا وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اسپیشلی یہ کرائسس کا کیس تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ ہاں جناب جب بہت سے غریب لوگ آئے ہوئے تھے تو اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ فرمایا تھا کہ بھئی یہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھو، وہ دو ان کو سب کو، یہ کرو۔ تو یہ اس لحاظ سے اصل کیس تھا۔ اچھا، کچھ نے سمجھا کہ شاید یہ قیامت تک کا حکم ہے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ٹائم پہ ہی یہ ایک انسٹرکشن دی تھی، اور پھر وہ معاملہ ختم کیا، وہ کرائسس والا ختم ہو گیا معاملہ، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جتنا مرضی جتنے دن تک رکھیں، آپ اپنے فریج میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک اور حدیث وہ بیان کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، ساتھ عید گزاری، تو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی بھی 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ کھائے، تو اس میں بھی یہ اصل میں وہی سینیریو اسی زمانے کا ہی تھا کہ جب وہ کرائسس کے بہت سے غریب لوگ دیہاتی وہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنی قربانیوں کو ماشاءاللہ ذبح کرتے، پھر اس کے باقی گوشت میں اضافی گوشت کو لے کر بصرہ تک سفر بھی کر لیتے ہوتے تھے، لے جاتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اس کے بعد کا ٹائم بھی جائز ہے۔ اب مدینہ سے بصرہ کتنا دور ہے، اس کو آپ ذرا آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو آج کل تو چلیں جناب آپ کے روڈ اچھے ہیں اور سب، وہ آسانی سے آپ مدینہ سے بصرہ آپ اگر آپ جا رہے ہو تو چلیں کوئی 12-13 گھنٹے میں آپ کی گاڑی پہنچ جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اچھا خاصا کوئی 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو اپنا وہ گوشت قربانی کا گوشت بھی سنبھال کے لوگ جاتے ہوتے تھے سفر میں، تو اس کا مطلب جائز ہے۔ تو اس بیسس پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ایک خاص سینیریو پہ اصل میں حکم تھا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ جو حدیث ہے کہ جس میں بصرہ تک بھی ہم وہ لے جاتے رہے اسے، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہینے تک کا سفر تک وہ لے جاتے رہے گوشت، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ تو اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث میں ایکسپلین کر لی کہ حدیث میں اصل معاملہ کیا تھا، وہاں سے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے۔ اچھا، تو یہ اس طرح کی ایگزامپل امام شافعی نے کی۔ پھر ناسخ و منسوخ کی انہوں نے مزید مثالیں بھی انہوں نے کی، تو اس کے لیے آپ بکس میں بھی، میری بک میں بھی جو میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز پھر اس کی مزید مثالیں اگلے لیکچر میں کریں گے کہ اب ٹائم جو کافی زیادہ ہو گیا، تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ آج کل آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے ہوں تو بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔